वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, इमरान खान के पाक फौज से मुतालिक मुतनाज़ बयान पर ISPR का शदीद रद्द अमल। बयान को हद तक अमेज और इंतहाई गैर जरूरी करार दिया। ISPR के बयान में कहा गया है, फैसलाबाद में सीनियर क़यादत से मुतालिक बयान पर पाक आर्मी में शदीद गम और गुस्सा है। आइन में आर्मी चीफ की तैनाती का वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। पाक फौज की क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश मुल्की मफाद में नहीं है। इमरान खान का पाक फौज से मुताल्लिक मुतनाज़े बयान, पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा का शदीद रद्द अमल। बयान हितक आमेज, इंतहाई गैर जरूरी करार दे दिया। ISPR के बयान में कहा गया, फैसलाबाद में सीनियर क़यादत से मुताल्लिक इंतहाई गैर जरूरी बयान पर पाक फौज में शदीद गम गुस्सा है। सीनियर सियासतदानों की इस ओहदे को मुतनाज़े बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। ISPR ने कहा, पाक फौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज जाने कुर्बान कर रही है। ऐसे वक्त में पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। पाक फौज की क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश मुल्क की मफाद में नहीं। ISPR के मुताबिक आइन में आर्मी चीफ की तैनाती का वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़े बनाना पाक फौज के मफाद में भी नहीं है। पाक फौज की सीनियर लीडरशिप की अस्करी खिदमात शानदार और बेदाग हैं। लीडरशिप की अहलियत और हुब्बुल वतनी दहाइयों पर मुहित है। मुसल्लह अफवाज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के अज़्म पर कायम है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मेरिट का दूसरा नाम है। अस्करी और दिफाई उमूर के माहिरीन कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान मेरिट और सिर्फ मेरिट पर यकीन रखती है। जहां सिपाही का बेटा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकता है और जनरल का बेटा भी मुंतखब नहीं हो सकता। आर्मी चीफ पाकिस्तान और पाक फौज के हैं। उन्हें चंद लोगों या पार्टी से जोड़ना बदकिस्मती है। फौज इनफरादी तरजीहात के बजाय आईन पाकिस्तान की पाबंद है। इसे चंद लोगों या पार्टी से जोड़ना बदकिस्मती है। पाक फौज कौमी और पाकिस्तानी अवाम की फौज है। फौज ने सैलाब में बेहतरीन किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि इमरान खान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोनों के साथ राबते में हूँ। सियासी कशीदगी कम करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। मुफाहिमत में पेशरफ्त बारे काफ़ी पुरउमीद हूँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पेशावर गवर्नर हाउस के एक रोज़ा दौरे पर सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत में मजीद कहा कि इमरान खान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोनों के साथ राबते में हूँ। फौज का हर बंदा मुहिब्बे वतन है। किसी की मुहिब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि IMF का मुआहिदा मुल्की मफाद में बेहतर है। मुआशी बहरान में कमी आएगी। IMF मुआहिदे से दीगर ममालिक का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ेगा। बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना में साबिक हुकूमत के बेहतरीन इक़दामात के बाइस मुस्बत नताइज भी सामने आए। कालाबाग डैम का मसला एतमाद साजी में फुकदान की वजह से हल नहीं हो रहा। सहाफ़ियों के सवालात पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बेहतरीन इक़दामात करने से सैलाब से नुकसानात कम हुए। फौज ने सैलाब में बेहतरीन किरदार अदा किया। पानी जखीरा करने के लिए डैम वक्त की अहम जरूरत बन चुके हैं। कराची में नालों की सफाई के लिए करोड़ों रुपए जारी होने के बावजूद बारिश के बाद सारा शहर डूब जाता है। इमरान खान की लाइव तकरीर पर पाबंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने कहा कि पेमरा ने कानून के मुताबिक काम करना है। अदालत कोई मुदाखलत नहीं करेगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बड़े जिम्मेदार लोग गैर जिम्मेदाराना बयानात देते हैं। पेमरा ने कानून के मुताबिक काम करना है। अदालत कोई मुदाखलत नहीं करेगी। पेमरा के वकील ने कहा, हमारी हिदायत किसी एक खास शख्स के लिए नहीं थी। टीवी पर चीजें ताखीर से चलाने पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला मौजूद है, जिस पर इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो तो पेमरा ने करना ही है। अदालत ने बैरिस्टर अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा, चीजें मुश्किल न बनाएं। आपके मौकल की जानिब से भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया। गुज़िश्ता रोज जलसे में जो बयान दिया गया, क्या वो बयान आइन के मुताबिक है? आप पब्लिक में कैसे कह सकते हैं कि कोई आर्मी चीफ मुहिब्बे वतन है या नहीं? आप किस तरफ जा रहे हैं? क्यों आईनी इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? जिस तरह के बयान आप दे रहे हैं, आप अपने आप के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आपके इस गैर जिम्मेदाराना बयान से दुनिया को क्या पैगाम दिया जा रहा है? जो पब्लिक में बयान दिया गया आर्टिकल 19 के जुमरे में भी नहीं आता। अदालत ने कहा, इस तरह गैर जिम्मेदाराना बयानात देंगे
تو اس کے نتائج بھی ہوں گے۔ عدالت نے علی ظفر سے استفسار کیا کہ پیمرا کو سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل درآمد کرنے دیں، جس پر علی ظفر نے کہا پیمرا صرف ایک شخص کی لائیو تقریر پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آپ اس طرح کے غیر ذمہ دار بیان دیں گے تو پابندی کیسے نہیں ہوگی؟ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ پاک فوج محب وطن نہیں؟ چیف جسٹس نے کہا گیم آف تھرونز کے لیے ملک داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ جس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں عدالت سے کسی قسم کی ریلیف کی توقع نہ رکھیں۔ آرمڈ فورسز والے بیچارے شہید ہو رہے ہیں، آپ ان کا مورائل گرا رہے ہیں۔ زرداری زیادہ دیر نہیں، اب تمہارا وقت آنے والا ہے۔ عمران خان کی سکھر کے ریلیف کیمپ میں للکار، کہا سندھ کے ہر ضلع میں جاؤں گا، نوجوانوں تیار ہو جاؤ، آپ میری ٹیم اور میں آپ کا کپتان بنوں گا، ڈاکو زرداری کو شکست دیں گے۔ سابق وزیراعظم نے سیلاب متاثرین کے مسائل سنے، ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ زیادہ پاکستان میں متاثر صوبہ سندھ ہے، نقصان بہت زیادہ، 1 ارب روپیہ سندھ کے اندر لگے گا۔ بلوچستان سے پہاڑوں سے تیز نالے چلے ہیں، اصل میں انہوں نے نقصان پہنچایا۔ جب میرا مولا ہمیں اگلی باری دے گا، ان نالوں کے اوپر چھوٹے اور بڑے ڈیم بنائے جائے تاکہ یہ جو پانی آئے نعمت بن جائے۔ تو سندھ کے اندر پانی کے گزرنے کے راستے بند کیے جاتے ہیں، ڈرینیج بند کی جاتی ہے، کچے میں گھر بنا دیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے۔ ایک ڈرینیج کا پورا پروگرام بنائیں گے۔ سندھ کے نوجوانوں سارے تیار ہو جاؤ۔ آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں ڈاکو زرداری کا مقابلہ کریں گے۔ زرداری فکر نہ کرو، زیادہ دیر نہیں ہے، تمہارا وقت آنے والا ہے۔ سندھ کاٹ کھیل کے ملک کو لوٹتا رہا، ہر سندھ کے ضلع میں پہنچوں گا، آپ بنیں گے میری ٹیم، میں ہوں گا آپ کا کپتان اور ہم شکست دیں گے اس کو۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ عمران خان کے خلاف لمبی کارروائیاں ہونے والی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جلد جائیداد کی طرح بٹے گی۔ عوام سیلاب متاثرین کی مدد کر رہے ہیں، کوئی نہیں کر رہا تو وہ عمران خان ہے۔ ایک شخص ہے سارے پاکستان میں جس کو اپنے اقتدار کی آواز بیٹھنے نہیں دے، جلسے کر رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف آنے والے میں لمبی قانونی کارروائی ہونے والی ہیں، کچھ شروع ہو گئی ہوئی ہیں، کچھ شروع ہو جائیں گی۔ خدا خواستہ تو ناجائز نہیں کریں گے، کوکڈ اپ کیسز نہیں بنائیں گے، جو نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ نہیں کریں گے۔ ہم اپنے بدترین مخالفوں کے خلاف بھی جو قانون اور قاعدے اور آئین کے مطابق کارروائی کریں گے۔ پی آئی میں جو ان کی قیادت ہے، اگر آپ ان پہ نظر دوڑائیں، بہت سے لوگ تو آلریڈی غائب ہو گئے ہیں، ذرا غور کریں کون کون سے چہرے آپ کو نظر نہیں آتے، ان کی کیبنٹ کے لوگ آپ کو نظر نہیں آتے، ایک نہیں کتنے فیکشن بنیں گے ان کے۔ عمران خان کو منظر سے ہٹائیں، پھر مجھے اسلام آباد سے نکل کر دکھائیں، فواد چودھری کا خواجہ آصف کو چیلنج، کہا یہ لوگ درجہ حرارت کم کرنے کے بجائے بڑھا رہے ہیں، راگ الاپ رہے ہیں کہ عمران خان سیکیورٹی رسک ہو گیا، اسے طریقے سے نااہل کریں، ہم نے لوگوں کے جذبات کے آگے بند باندھا ہوا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، اس کو ہلکا نہ لیں، فساد کے ذریعے تبدیلی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ ایک ہی راگ لاپ رہے ہیں کہ عمران خان سیکیورٹی رسک ہو گیا ہے، کسی طریقے سے ڈسکوالیفائی کر دیں، کیونکہ بیلٹ سے تو اس کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اتنی شدید نفرت ہے اس موجودہ حکمران ٹولے سے، غلطی یہ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ٹمپریچرز کو نیچے لانے کی کوشش کریں، یہ ٹمپریچرز کو بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان اگر ابھی سری لنکا نہیں بنا ہے تو صرف عمران خان کی وجہ سے نہیں بنا، ہم نے لوگوں کے جذبات کے آگے بند باندھا ہوا ہے، لوگوں کو روکا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک منظم طریقے سے تبدیلی لے کے آنی ہے، غیر منظم طریقے سے فساد کے ذریعے تبدیلی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگی، ادروائز لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے اور اس کو آپ لائٹلی نہ لیں۔ آج جس طرح خواجہ آصف نے بیان دیا عمران خان کے اوپر بڑی لمبی لٹیگیشن آئے گی اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ کا باپ بھی عمران خان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا۔ آپ عمران خان کو سین سے ہٹائیں اور پھر مجھے آپ اسلام آباد سے نکل کے دکھائیں، آپ اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق بات کریں، آپ کا بہت لحاظ کر رہے ہیں، ہم اس حکومت کا لحاظ کر رہے ہیں۔ پاکستان کا جو بحران ہے وہ پولیٹیکل لیجٹیمیسی کا ہے، وہ سیاسی قیادت کی قانونی حیثیت کا ہے اور وہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان کے عوام ایک نئے الیکشن کے تحت نئی حکومت منتخب نہیں کرتے۔ یہ حکومت کو جانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سندھ، وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ساتھ سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، سکھر کا فضائی جائزہ لیتے ہوئے بریفنگ بھی دی گئی، کیمپس میں مقیم خواتین اور بچوں سے بات چیت میں مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ کمبر شہداد کوٹ کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ سیاست کا نہیں خدمت کا وقت ہے، چاہتے ہیں کہ سب مل کر کام کریں، کوئی سیاست نہ کرے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم 28 ارب سے بڑھا کر 70 ارب کر دی ہے۔
پاکستان نے عمومی طور پر اور صوبہ سندھ نے خصوصی طور پر اس طرح کی بارشی ریلے کے ذریعے جو ہل ٹورنٹس ہیں اتنی بڑی تباہی پہلے کبھی دیکھی ہو. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 28 ارب روپیہ ہم نے مختص کیا تھا, لیکن تاثرہ جو خاندان ہے کہیں زیادہ, لہٰذا اب ہم نے 28 ارب روپے کو وفاقی حکومت نے شاورت کے ساتھ اس کو اب 70 ارب روپے کر دیا. پاکستان کے عوام کا ہاتھ تھام. سیاست ہم بعد میں کریں گے, یہ سیاست کا وقت نہیں. سیاست کو اس وقت ہم درا برد کریں, اس وقت خدمت کو آگے بڑھائیں, جو کہ تمام صوبوں کی حکومتیں, ہم سب یہ چاہتے ہیں مل کر کام کریں, کوئی اس وقت سیاست نہ کرے. ضرورت پڑی ہر گھڑی تیار کامران. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہدایت پر ملک بھر کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری. پریشانیوں میں گھرے لوگوں کی محفوظ مقامات تک منتقلی, راشن کی تقسیم, طبی امداد کی فراہمی, سڑکوں کی بحالی. پاک فوج کے جوان ہر محاذ پر سرگرم. ضلع ٹھٹھہ میں سیلاب متاثرین کی پاک فوج کی جانب سے مدد کا عمل جاری ہے. سیلاب متاثرین کو بیماریوں سے بچانے کے لیے میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں. ٹینٹ سٹی میں کھانا, پانی اور دیگر اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں. اس گھڑی میں پاک فوج کے جوان عوام کے ساتھ شانہ بشانہ عوام کی مدد میں مصروف ہیں. پاک فوج کی جانب سے ٹھٹھہ ضلع کے متعدد شہروں میں سیلاب متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں. کھانے پینے کی اشیاء بھی متاثرین کو فراہم کی جا رہی ہے. ٹھٹھہ ضلع کے کچے کے علاقوں مٹکا میان, یو سی گلیل, یو سی سوف شورو, یو سی ٹنڈو آفشہ میں سیلاب متاثرین کے لیے متعدد میڈیکل کیمپ قائم کر کے سیلاب متاثرین میں پھیلنے والے امراض و دیگر بیماریوں کا علاج کیا اور ادویات بھی مفت فراہم کی گئی. جبکہ مختلف کچے کے دیہات سے نقل مکانی کر کے آنے والے متاثرین کو کھانا اور پینے کے صاف پانی بھی فراہم کیا گیا, جبکہ انہیں ٹینٹ سٹی میں منتقل کر کے انہیں تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. عوام کے اوپر اس مشکل گھڑی میں پاک فوج کی جانب سے انہیں مدد فراہم کرنا قابل ستائش عمل ہے. اعجاز واریو, ARV نیوز, ٹھٹھہ. کراچی کا نوجوان سیلاب متاثرین کے لیے مسیحا بن گیا. مٹیاری کے علاقے اور ڈیرو لال میں بارش نے تباہی مچا دی. جہاں سندھ حکومت نہ پہنچ سکی, وہاں کراچی کا نوجوان سہیل بلوچ اپنا کاروبار بند کر کے لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ گیا. نوجوان نے جدید مشینوں سے علاقوں سے بارش کا پانی نکلوایا اور پھنسے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے سہیل بلوچ نے ہماری بہت مدد کی, ہمیں ڈوبنے سے بچایا. کراچی کی افغان بستی سے 5 سال کے بچے کی لاش ملی ہے. بچے کو قتل کر کے لاش میدان میں پھینک دی گئی ہے. معصوم بچے کے ہاتھ بھی پشت سے بندھے ہوئے ہیں. نازک جسم پر جگہ جگہ تشدد کے نشان ہیں. اسی حوالے سے معلوم کرتے ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ سے. نذیر, اس لاش کی شناخت ہو سکی؟ بالکل دیکھیں, افغان بستی کے قریب ننھے بچے کی ہاتھ پیر بندھی تشدد زدہ لاش ملی تھی, جسے پوسٹ مارٹم کے لیے عباسی شہری اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اس بچے کی شناخت خالد کے نام سے ہوئی ہے. یہ 5 سال کا خالد ہے جو افغان کیمپ کا رہائشی تھا, اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے والدین کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ کل شام کو ایک گھر سے نکلا تھا لیکن رات میں واپس نہیں آیا, اور والدین نے پولیس کو انفارم نہیں کیا, لیکن وہ اپنی مدد آپ کے طرف رات پر اس بچے کو تلاش کرتے رہے, اور جب اس بچے کی لاش آج دوپہر میں ملی ہے تو اس کے بعد پولیس کو آگاہ کیا گیا ہے. اس واقعے کا ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم کی جانب سے بھی نوٹس لیا گیا ہے, اور فوری طور پر DIG ویسٹ ناصر آفتاب کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے, جو 3 دن کے اندر ان کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف اس کو سزا دی جائے, اور متعلقہ تھانے کے پولیس افسران اس وقت بھی عباسی شہری اسپتال میں موجود ہیں. اچھا, تو نذیر یہ کہے گا والدین کی جانب سے کسی پر شبے کا اظہار کیا گیا؟ دیکھیں, والدین اس وقت عباسی شہری اسپتال میں موجود ہیں, اور جب ابھی اس کا پوسٹ مارٹم مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد مزید چیز واضح سامنے ہو سکے گی کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوا, قتل ہونے سے قبل اس بچے کے ساتھ کس قسم کا تشدد کیا گیا. چھوٹا بچہ ہے, اس کو اگر ویسے بھی اگر کوئی شخص مارنے کی کوشش کرتا تو اس کے لیے مشکل نہ تھا, لیکن اس کے ہاتھ پیر سختی سے بندھے ہوئے تھے. اور افغان بستی جو نارتھرن بائی پاس ہے, کب تک کا وقت دیا گیا رپورٹ آنے کے لیے؟ دیکھیں, پوسٹ مارٹم اب سے کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا, اور فوری طور پر تو ابتدائی طور پر تو پوسٹ مارٹم میں بتا دیا جاتا ہے, لیکن اس کی جو مکمل رپورٹ ہے وہ 1 ہفتے بعد آتی ہے. لیکن پوسٹ مارٹم کے فوری بعد ڈاکٹر یہ بتا سکیں گے کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوا اور اسے کیوں قتل کیا نذیر, لیکن یہ کہے گا پولیس کی جانب سے انیشلی کیا کہا گیا ہے, کیونکہ یہ بڑا کمزور اور چھوٹا سا ننھا بچہ ہے 5 سال کا, یہ تو مزاحمت بھی نہیں کر سکتا, پھر ہاتھ پیر باندھ کر اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنانا اور پھر بچے کو قتل کر دینا. بالکل, دیکھیں ایسا یہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کے اندر زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے یا تو بچے کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے یا پھر دشمنی نبھائی جاتی ہے, اور دشمنی کا اس طریقے سے بدلہ نکالا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اذیت دے کر اس کے کسی پیارے کو مارا جاتا ہے. اس واقعے میں اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ کوئی دشمنی کا واقعہ تھا یا کوئی اور معاملہ, کہ بچے کو
इस तरीके से बोहिमाना तरीके से इस बच्चे पे न सिर्फ तशद्दुद हुआ है बल्कि उसके हाथ पैर बांधने के बाद इसको कत्ल किया गया, जिसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं और छिपा एम्बुलेंस के जरिए से फिर आज अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पोस्टमार्टम में हर चीज वाज़ेह हो जाएगी। पुलिस जाए वक्फों पर भी पहुंच चुकी है। ऐनी शाहिदीन से पुलिस बयानात ले रही है कि ठीक है, अब इस बच्चे की लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगी तो मजीद तहकीकात की जाएंगी। शुक्रिया नसीर शाह। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को सहाफ़ियों को हिरासत करने और गिरफ्तार करने से रोक दिया है। सेक्रेटरी इत्तलात को 30 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, सहाफ़ियों के लिए हर वक्त खौफ और दहशत का माहौल क्यों है? चंद बरसों से लगता है सबसे बड़ा जुर्म बोलना है। कोई गलत बात करे तो आप पकड़े, मगर पूरा चैनल बंद करना दुरुस्त नहीं। सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए PFUJ की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, सहाफ़ियों के लिए खौफ का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? खौफ का ये माहौल कैसे खत्म होगा? इस हुकूमत के आने से पहले सहाफ़ियों का एक ग्रुप रिलीफ लेने आया, इसके बाद दीगर सहाफ़ियों को इस अदालत से रिलीफ लेना पड़ा। लगता है कुछ खौफनाक हद तक गलत हो रहा है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि गुज़िश्ता चंद बरस से लगता है सबसे बड़ा जुर्म बोलना है। कोई गलत बात करे तो आप पकड़े, मगर पूरा चैनल बंद करना दुरुस्त नहीं। ये अच्छा है चैनल बहाल हो गया, पकड़ धकड़ और थानेदारी से कुछ नहीं हो सकता। आज के जमाने में जबान बंदी नहीं की जा सकती। हुकूमतें क्यों घबराती हैं बात करने से? आजादी इजहार से तो एहतसाब होता है, बात करने से इसलिए रोका जाता है कि एहतसाब होता है। एक सहाफी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में 50 मुकदमे बना दिए। ये उनके हुकूक से ज्यादा मुल्क के लोगों के हुकूक की बात है। चीफ जस्टिस का कहना था कि दुरुस्त स्पीच हो या गलत, अब इसको बंद नहीं किया जा सकता। UN से इस तरह का खत आना हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है। अपने इक़दाम से उनको भी बताएं। यहाँ एक हुकूमत है जो आज़ादी इजहार को यकीनी बनाती है। सहाफ़ियों का ये खौफ विफाकी हुकूमत ने दूर करना है। इस अदालत के सामने कोई इस तरह की दरखास्त न आए। सहाफ़ियों को भी खुद एहतसाबी की जरूरत है। 2 धड़ों में तकसीम होकर सहाफत तो कहीं दरमियान में रह गई। वकील ने कहा, ARY के सहाफ़ियों के खिलाफ बगावत के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चले मुकदमे तो बने ना, मुतीउल्लाह जान की तरह उठाया तो नहीं। UN के खत में है, अगर 3 साल पहले आप इकट्ठे होते और एक दूसरे का मजाक न उड़ाया होता तो आज ये सब न होता। ये कभी हुआ है कि विफाक में किसी सहाफी को गोली मारी जाए और इंक्वायरी भी न हो सके? इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर साकिब बशीर ने कहा, हम कानून की अमलदारी पर यकीन रखते हैं। सहाफियों के ट्वीट पर एतराज किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, पंजाब में भी किसी सहाफी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? जिस पर सीनियर सहाफी अफजल भट्ट ने कहा, सहाफी वक़ार सत्ती के खिलाफ पंजाब में तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज है, जो पहली बार हुआ। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, ये अदालत इस पर कोई कमीशन भी बना सकती थी। जब से पाकिस्तान बना है यही हरबे हैं, लेकिन कभी कारगर साबित नहीं हुए। हुकूमतों को आज़ादी इजहार की हौसला अफजाई करनी चाहिए। केस की समाअत 30 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। माहिर कानून शाखावर कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है। उम्मीद है इस इकदाम से सहाफ़ी आज़ादी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा काम उठाया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि फजा कायम हुई है सहाफती सरगर्मियों के ऊपर जो है एक खौफ और हरास की, उसको दूर करने के लिए आप मजीद भी इनके साथ मुशावरत और इनके साथ जो है वो लाइजॉन जारी रखें। उसमें आप सेक्रेटरी इंटीरियर, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को भी इन्वॉल्व करें। 3 हफ्ते के बाद एक उस पर रिपोर्ट पेश करें। सेक्रेटरी इत्तलात को उन्होंने कहा कि इस दौरान भी जब तक आप रिपोर्ट देंगे, एक ऐसा माहौल कायम करेंगे जिसपे ऐसी जरूरत महसूस ना हो कि इस तरह की कोई पिटिशन किसी साफी की तरफ से इस कोर्ट में आए। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जुमले तारीखी हैं। सहाफियों पर मुकदमे बनेंगे तो मुआशरे में क्या बचेगा? चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी इत्तलात को मिल बैठकर मामला तय करने की हिदायत की है। तारीखी जुमले हैं जो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदा किए। उन्होंने कहा कि हुकूमतें जो है वो मीडिया की तनकीद के बाद अपनी पॉलिसीज जो हैं उन पर नजरसानी करती हैं। अगर जर्नलिस्टों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होना शुरू हो गए तो फिर इस सोसाइटी में क्या बाकी बचेगा? इसलिए आप और इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो PFJ के साथ बैठे, पूरा मैकेनिज्म जो है वो तय करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराएं। कराची में MKM के रहनुमा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपने वजाहती बयान में वो वजूहात बताएं जिसकी वजह से उन्होंने इदारों के दरमियान गलत फहमियाँ और उसकी क़यादत के बारे में गलत फहमियाँ और इदारे के अंदर
ایک چپکلش اور ایک بغاوت کی ناکام سی کوشش کی ہے. یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس میں ایک پاکستانی کو اس صورتحال کا بڑا سنجیدگی سے جائزہ لینا چاہیے اور جواب طلب کرنا چاہیے. حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین و قانون جو ہم سب پہ لگتا ہے وہ اب کس بات کا انتظار کر رہا ہے. تو میں ایک بار پھر یہ توقع رکھتا ہوں پی ٹی آئی کی قیادت سے. اور بھارتی کرکٹ ٹیم کا واحد سکھ کھلاڑی انتہا پسندوں کے نشانے پر آ گیا. ارشدیپ سنگھ کو خالصتانی قرار دے کر ٹرولنگ شروع کر دی. سکھ کھلاڑی نے آصف علی کا انتہائی آسان کیچ چھوڑا جس سے بھارت ہار گیا. ایشیا کپ میں روایتی حریفوں کا مقابلہ. پاکستان کی بھارت کے خلاف کامیابی پر پوری قوم خوشی سے جھوم اٹھی. سوشل میڈیا پر بھی گرین شرٹس کی شاندار فتح کے چرچے. پاک بھارت میچ کی وجہ سے میں تو بھول ہی گیا کل آسٹریلیا میں فادرز ڈے تھا. قومی ٹیم کے سابق کپتان وقار یونس نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ فادرز ڈے پر مجھے 2 تحفے ملے, ایک پاکستان کی جیت اور دوسرا خوبصورت گلدستہ جو میرے پیارے بچوں نے بھیجا ہے. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں آٹے کی قلت شدت اختیار کر گئی ہے. وزیر اعلیٰ کے نوٹس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا. دستیاب آٹا بھی مہنگے داموں فروخت ہو رہا ہے. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں عبداللہ مقصی. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں آٹے کی قلت برقرار ہے. جو 50 کے جی کا تھیلا ہے 6000 میں فروخت ہو رہا ہے اور 20 کے جی کا جو تھیلا ہے 2500 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. اور روٹی ہے وہ بھی مہنگا کر دیا ہے. شہری اس سے کافی پریشانی سے دوچار ہے. 1 کلو آٹا تقریباً 130 روپے سے کم نہیں ہے تو کس سے لوگ فریاد کریں. اب جس کے پاس وسائل ہے وہ 5 روپے دے کے زیادہ لے لیتا ہے. عام آدمی جو تھا وہ پس رہا ہے, جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, دیہڑی نہیں ہے, مزدور طبقہ جو ہے رول گیا ہے. اس حوالے سے گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی نوٹس لیا تھا, تاہم اس نوٹس میں کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں آٹے کی فراہمی یقینی بنائیں تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے. جی وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے کینیڈا کے ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے. سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بتایا متاثرین کی بحالی کے لیے جامع حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں. عالمی برادری کی سیلاب زدگان کی مدد خوشائند ہے. کینیڈین ہائی کمشنر نے کہا کینیڈا پنجاب کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے معروف کاروباری شخصیت عابد بٹ نے بھی ملاقات کی اور وزیر اعلیٰ فلڈ ریلیف فنڈ میں 7 کروڑ روپے کا چیک پیش کیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا فنڈز میں آنے والا 1 روپیہ سیلاب متاثرین پر خرچ ہوگا. فنڈ کی شفافیت کے لیے مانیٹرنگ کا مؤثر میکانزم تشکیل دیا گیا ہے. پاکستان کے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے جہاں پاک فوج پیش ہے, وہیں راولپنڈی کے ایک تعلیمی ادارے کی طالبات نے سیلاب متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کی مثال قائم کرتی ہے. مزید تفصیلات کے لیے دیکھیں. اس حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے بابر ملک. سیلابی صورتحال ہے. اسکول, کالج, یونیورسٹی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا اگر جذبہ دیکھنا ہو تو یہاں راولپنڈی کے وقار النساء اسکول اینڈ کالج میں آئے, جہاں پہ اسکول کی بچیوں نے ایک مثال قائم کر کے رکھ دی ہے. 4 ٹرک انہوں نے اپنی پاکٹ منی سے امدادی سامان تیار کیا اور کھیپ جنوبی پنجاب بھجوائی. ابھی اور ایک بڑی کھیپ یہ بچیاں پیک کر رہی ہیں. یہ کیونکہ ایک زندہ قوم ہونے کی نشانی ہے. ہماری اسکول کا موٹو ہی ہے ڈیووشن از مائی آرٹ, اور مجھے بہت فخر ہے اپنی اساتذہ پہ, وائس پرنسپل, ایڈمنسٹریٹرز اور اسٹوڈنٹس پہ. ہر بچے نے, ان کے والدین نے اس میں بھرپور جوش و جذبے سے شرکت کی اور یہی ایک ہوپ ہے ہمارا, یہی ایک فیوچر ہے. سب کچھ ہوا یہ ہے کہ جذبہ بہت ضروری ہے. پاکستانی قوم ہمیشہ ایسے موقع پر اٹھ کھڑی ہوتی. نیوز بلیٹن سے اتنا ہے. دیکھتے رہیے AR News.